اچھا جی، کل ہم نے پڑھا تھا کہ جو مرفوعات ہوتے ہیں نا، مرفوعات مرفوعات یعنی وہ حروف یا وہ عربی عبارت جہاں پہ ہم رفع لگائیں گے. اگر کوئی لائن ایسی لکھی گئی ہے عربی کی جس پر زبر زیر پیش نہیں لگے ہوئے بظاہر، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا اس حرف کے اوپر دو زبریں آئیں گی، دو زیریں آئیں گی، زبر زیر پیش کیا آئے گی؟ تو اس کے حوالے سے بات چل رہی تھی. اب جن حروفوں پہ زبر زیر پیش پچھلے الفاظ کے آنے کی وجہ سے آتے ہیں، وہ ان کو مورب کہتے ہیں. پھر اس کے آگے پھر تین قسمیں بھی ہیں: مرفوعات، منصوبات، مجرور. پھر مرفوعات کی ہم نے سب سے پہلی قسم پڑھی تھی فاعل، یعنی کام کرنے والا. پھر ہم نے اس کی تقسیم پڑھی تھی. آج نمبر دو ہے جی مرفوعات. چونکہ آٹھ سے نا پہلا ہو چکا ہے فاعل، اب آج دوسری چیز پڑھیں گے کہ نائب فاعل. نائب کسے کہتے ہیں بھائی؟ چھوٹے کو. اور جس طرح مسجد کے اندر بھی ہوتا ہے نا، ایک ہوتے ہیں آپ کے خطیب صاحب، امام صاحب بڑے، دوسرا ہوتا ہے آپ کے نائب امام. کیا مطلب؟ یعنی کہ اگر بڑا نہیں ہوگا تو چھوٹا امام نماز پڑھائے گا، بڑا نہیں ہوگا تو چھوٹا نماز پڑھائے گا. جس طرح نے اللہ تعالیٰ نے کہا نا پیچھے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں اپنا خلیفہ بھیجنے والا ہوں، یعنی میں اپنا نائب بھیجنے والا ہوں دنیا میں. نائب خلیفہ کو کہتے ہیں. تو آج فائل کے بعد ہے دوسرا نائب فائل، یعنی فائل سے چھوٹا. اس کی سب سے پہلے تعریف پڑھیں، پھر میں آپ کو سامنے ہی سمجھاتا ہوں. اسکرین پہ دیکھیں. نائب فائل وہ مفعول بھی ہے. آپ کو پتہ ہے نا، فائل کام کرنے والا، مفعول جس پر کام ہو. اب روٹی کھانا، کھانا تو فعل ہے، کھانے والا فاعل ہے. اب جو چیز کھائی جا رہی ہے نا وہ مفعول ہے، یعنی جس پر کام ہوا ہے، فاعل کا جس پر فعل واقع ہوا ہے مفعول کہتے ہیں نائب فاعل اصل میں مفعول بھی ہے. لکھا ہوا ہے نائب فاعل وہ مفعول بھی ہے جس کی طرف فعل مجہول کی نسبت کی گئی ہو اور اس کا فاعل معلوم نہ ہو. پریشان ہو ضرورت نہیں، میں سمجھاتا ہوں. جس طرح کہ اکل الخبز، روٹی کھائی گئی. خبز ان کہتے ہیں بھائی روٹی کو. خبز ان کیسے کہتے ہیں؟ روٹی کو. اور اکلا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھانا. بار بار آ رہا ہے یہ لفظ. اس کا امر کیا ہے؟ کلو. کل کے سبق میں آیا تھا نا، کلو، کھاؤ پیو. اکیلا الخبز، روٹی کھائے گی. اب آپ کو کیسے پتا چلا اکیلا فعل مجہول ہے؟ فعل تو ہے لیکن معروف نہیں ہے، مجہول ہے. مجہول بتایا تھا نا جس کا پتہ نہ ہو. آپ کو اس کی پہچان کیوں نہیں چاہیے کہ پہلے حرف پر پیش ہے. فعل معروف ہوتا ہے، اگر اس کو مجہول بنایا جائے تو آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے، اس کو پہلے حرف کو پیش دی جائے گی اور آخر سے پچھلے حرف کو زیر دی جائے گی. فعلہ سے ہو جائے گا فعلا، سامعہ سے ہو جائے گا سمعہ، ضربہ سے ہو جائے گا ضربہ، پہلے حرف پر پیش. اور اکلا سے ہو جائے گا اکل الخبز، روٹی کھائی گئی. اب روٹی کھائی گئی، اب کس نے کھائی؟ کوئی پتہ چل رہا ہے؟ نہیں پتہ چل رہا. اسی کو کہتے ہیں فعل مجہول. اب اکیل الخبز نائب فاعل وہ مفعول بھی ہے جس کی طرف فعل مجہول کی نسبت کی اور اس کا فاعل معلوم نہ ہو. اس میں فاعل یعنی کھانے والے کا ذکر نہیں ہوتا، تذکرہ نہیں ہے، اس لیے یہ فعل مجہول ہے. اور الخبز نائب فاعل ہے. اکیلا فعل مجہول، الخبز نائب فاعل ہے جو حقیقت میں مفعول بھی ہے. نائب فاعل کو مفعول ما لم یسمى فاعلہ بھی کہتے ہیں، عربی میں اس کو یہ کہتے ہیں. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ مفعول ما لم یسمى فاعلہ، یہ جو عربی ہے اس کا کیا مطلب ہے لکھا ہوا ہے؟ یعنی ایسے فعل کا مفعول جس کے فاعل کا نام نہ لیا گیا ہو. جیسا اکل الخبز، روٹی کھائی گئی، کس نے کھائی کچھ پتہ نہیں چلا. آگے کہا جا رہا ہے کہ فعل قاعدہ، یعنی فعل کے فاعل، فعل کے واحد، تثنیہ اور جمع لانے میں نائب فاعل کا حکم فاعل ہی کی طرح ہے. جس طرح اب آپ کو کہیں گے کس طرح نہیں سمجھ آئی، اس کی سمجھیے. کل جو لکھ کر جو سبق آپ کو بھیجا گیا تھا گروپ میں وہی ہے. یعنی فعل کے واحد، تثنیہ اور جمع لانے میں، یعنی فعل واحد آئے گا، تثنیہ آئے گا، جمع آئے گا، وہ آپ کو اس وقت صحیح سمجھ خود ہی آ جائے گی جب آپ کل والا سبق دہرائیں گے. ٹھیک ہے؟ اس لیے اگلے سبق سے پہلے پچھلا سبق آپ کا کلیئر ہوگا تو آپ کو بات سمجھ آیا کرے گی، ادروائز آپ کو بات سمجھ میں نہیں آیا کرے گی. اوکے الخبز، روٹی کھائی گئی. نائب فاعل پھر سن لیں کیسے کہتے ہیں؟ حقیقت میں مفعول بھی. مفعول بھی کیسے کہتے ہیں؟ جس پر فاعل کا فعل واقع ہوا. اور اوکیل الخبز اور مجہول کیسے کہتے ہیں؟ جس میں فاعل کا علم ہی نہ ہو. روٹی کھائی گئی، کس نے کھائی کچھ پتہ نہیں چل رہا، فاعل یہاں سے غائب ہے. ٹھیک ہے جی، بس یہی اس کا ذکر ہے. آج آپ نے یہ بھی یاد کرنا. اور آپ کو یہ کل بتایا تھا فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، یعنی ہمیشہ پیش والا ہوتا ہے فاعل. جس طرح ضاربن، سامعن، فاتح، یہ سارے فاعل ہیں. اب چلیں اپنی تفسیر کے سبق کی طرف. اللہ اکبر کبیرہ.
دیکھیں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا، آیت نمبر 58 ہے، 58۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين صدق الله العظيم۔ 60 آیات مکمل ہو چکی ہیں۔ دیکھیں جی، لفظی مطلب دیکھیں سب سے پہلے۔ وَإِذ، اور جب، وہ مانا اور، از مانا جب، وَإِذ جب، قلنا ہم نے کہا۔ دیکھیں فعل ماضی اور جمع متکلم ہے۔ قلنا، نون علی نہ کیا ہم کی بات ہوگی، قل تم کہو، قلنا ہم نے کہا، وَإِذ قلنا اور جب کہا ہم نے، ادخلو امر کسی گئے، فعل امر، ادخلو داخل ہو جاؤ سارے، ادخلو آخر میں واو آ جائے نا، ادخل ہوگا تو یعنی تو اکیلا داخل ہو، ادخلا تم دو داخل ہو، ادخلو تم سب داخل ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا اور جب کہا ہم نے کہ داخل ہو جاؤ، هَذِهِ الْقَرْيَةَ، قریہ کہتے ہیں گاؤں کو یا بستی کو کہتے ہیں۔ قریۃ ان کسے کہتے ہیں؟ گاؤں کو، دیہات کو، بستی کو۔ هَذِهِ الْقَرْيَةَ اس بستی میں، فَكُلُوا پھر کھاؤ، منہا پس کھاؤ یا پھر کھاؤ، منہا اس میں سے، کس میں سے؟ بستی میں سے۔ یہ جو ہا ضمیر ہے نا، ہا ضمیر ہے نا، تو یہ لوٹ رہی ہے پیچھے بستی کی طرف۔ حیثو جہاں سے، شے تم چاہو، شے تم شئتا ہوگا تو تم ایک چاہو، شئتما تم دو چاہو، تم سب جاؤ۔ پیچھے اللہ نے اما حوا اور حضرت آدم کو کہا تھا کہ اب تم جنت میں رہو، حیثو شئتما جہاں سے تم دونوں چاہو، وہاں کیا تھا؟ شئتما۔ یہاں سب کی بات ہو رہی ہے تو شئتم جمع کا لفظ لایا گیا۔ رغدن جی بھر کے، رغدن کہتے ہیں پیٹ بھر کے کھانا، خوب سیر ہو کے کھانا۔ اچھا جی، ودخلو اور داخل ہو جاؤ، یہ بھی امر کا صیغہ ہے۔ بابا، بابن کسے کہتے ہیں؟ دروازے کو۔ بیتن کسے کہتے ہیں؟ گھر کو، اور بابن کہتے ہیں دروازے کو۔ سجدن سجدہ کرتے ہوئے، وقولو اور کہتے جاؤ، پھر یہ بھی امر کا صیغہ ہے، وقولو اور کہتے جاؤ، حطۃ توبہ، حطۃ کیسے کہتے ہیں؟ توبہ کو۔ حطۃ کا اصل میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ حتی یحطو کہتے ہیں نیچے اترنے کو، نیچے نازل ہونے کو، اترنے کو کہتے ہیں۔ تو حتتن توبہ اس لیے کہتے ہیں کہ توبہ سے انسان کے گناہ اتر جاتے ہیں، اترنے کو کہتے ہیں حتتن توبہ۔ نغفر ہم معاف کر دیں گے، لکم تمہیں، خطایاکم تمہاری خطائیں، ہم معاف کر دیں گے تمہیں، خطایاکم تمہاری خطائیں۔ ابھی تک کوئی لفظ نیا نہیں آیا، ایک آیا حتتن۔ وسنزید زید زیادہ، وسنزید اور زیادہ دیں گے بدلہ، وسنزید اور ہم بڑھا دیں گے، زیادہ کر دیں گے، محسنین نیکی کرنے والوں کو، اور زیادہ دیں گے بدلہ ہم محسنین نیکی کرنے والوں کو۔ فبدل الذین پس بدل لیا، بدلا بدل دینا اردو کا لفظ ہے نا، فبدلا پس بدل لیا، ان الذین ان لوگوں نے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، یعنی ان ظالموں نے، قولاً ایک کلمہ، قول کلمے کو کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں نا فلاں کا قول ہے، یعنی کیا؟ فلاں کا مقولہ ہے، فلاں کی بات ہے یہ، غیر الذی بجائے اس کے، ان ظالموں نے ایک اور کلمہ، غیر الذی بجائے اس کے، کیلا جو کہا گیا تھا، لہم ان سے، جو کہا گیا تھا، لہم انہیں، فانزلنا سو نازل کیا ہم نے، علی الذین ظلم ان ظالموں پر، رجزن عذاب، رجزن کہتے ہیں بھائی عذاب کو، رجزن کیسے کہتے ہیں؟ عذاب کو، رجزن عذاب، من السمائی آسمان سے، بما کانو یفسکون با سببیت کے لیے، یعنی ذریعے کے لیے، با بما اس وجہ سے، کانو یفسکون کہ وہ نافرمانی کرتے رہے، کانو یفسکون، یفسکون
गुजारे का सीगा है। कानू यफसुकून, ये मैं आपको आगे चल आपको बताऊंगा, ये माजी इस्तिमरारी इसको कहते हैं, यानी माजी में कोई काम लगातार करते रहना। बिमा कानू यफसुकून, इसलिए अल्लाह ने आसमान से अजाब उतारा कि वो बराबर एक काम करते रहे, क्या, नाफरमानी करते रहे। या फसक नाफरमानी को कहते हैं। वह इज, और जबकि, इस तस्का, इस तस्का पानी मांगा, पानी तलब किया। इस तस्का बाबे इस्तिफाल से है, किसी चीज को मांगना या और तलब करने के बारे में, चाहने के बारे में आते हैं। वही इस तस्का, और जबकि पानी मांगा मूसा, मूसा ने, लिकौमी ही, अपनी कौम के लिए। लाम का क्या मतलब है, लिए के लिए। फकुल ना, तो हमने कहा, इजरिब मारो। फकुल ना, फकुल देखें फिर नून अली जबर ना आ गया, फकुल ना तो हमने कहा, इजरिब मारो। फकुल ना तो हमने कहा, इजरिब मारो, देखिए अमर का सीगा, फिर इजरिब तू एक मार, इजरिबा तुम दो मारो, इजरिबू तुम सब मारो। इजरिब मार, बेआसा का, काफ माना आप, बेआसा का अपनी लाठी। आसा किसे कहते हैं, सोटी को, छरी को, लाठी को। बेआसा का, मार अपनी लाठी। हजर, हजरुन कहते हैं पत्थर को, हजरुन किसे कहते हैं, पत्थर को, है ना, हजरे अस्वद, खाना काबा में की जो चारदीवारी के एक कोने में जो पत्थर, स्याह पत्थर नस्ब किया गया है, उसे कहते हैं हजरे अस्वद। अस्वद कहते हैं काले को, अस्वद किसे कहते हैं, काला रंग स्याह। हजर कहते हैं पत्थर को, तो हजरे अस्वद को हजरे अस्वद इसलिए कहते हैं कि काला पत्थर है वो। अब पता चला, अरबी में हजर पत्थर को कहते हैं। तो फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम को कि अपना आसा पत्थर पर मारो। फन फजारत, बस फूट पड़े। फन फजरत माजी मुअन्नस का सीगा है, बस फूट पड़े। फजर, ये लफ्ज फजर है ना, सुबह फजर की नमाज। तो फजर, सुबह के वक़्त को फजर क्यों कहते हैं, सुबह के वक़्त को फजर क्यों कहते हैं। फजर इसलिए कहते हैं कि वो रात की तारीकी को, रात के अंधेरे को फाड़ कर बाहर जाहिर होता है, बाहर निकलता है, तो उसको फजर कहते हैं। तो फन फजरत, बस फूट पड़ा, बस टूट गया, टुकड़े टुकड़े हो गए, मिनहु उससे, इथनता अशारता, 12। इतना दो, अशरा 10, और 10 और 2 कितने हो गए, 12। इतना अशरा 12 आइनन चश्मे। मैंने आपसे कहा था कि आइनन के कई माने आते हैं, अरबी की यह खासियत है। आइनन आंख को भी कहते हैं, आइनन आंख को भी कहते हैं, और इसी तरह आइनन कहते हैं चश्मे को भी, और भी आइनन के बहुत से मानी हैं। तो फरमाया 12 चश्मे टूट पड़े। कद आलिमा, आलिमा उसने जान लिया, आलिमा फेले माजी का सीगा है, फेले माजी मुजक्कर गायब का सीगा है। आलिमा उसने जाने, कद आलिमा तहकीक, पस जान, कद आलिमा पहचान लिया, कुल्लु उनासिन हर ग्रोह ने। उनासिन ये भी हो सकता है कि इंसान की जमा यानी इंसान। तो उनासिन यहाँ का, यहाँ माना किया गया इसका ग्रोह, कौमे, खानदान। कद आलिमा कुल्लु उनासिन पहचान लिया हर ग्रोह ने, मशरबहुम अपने पीने की जगह को। मशरबहुम मजरफुन की जगह है, मफालुन के वजन पे है, मफालुन मशरबुम, मशरबहुम अपने पीने की जगह। मफाल कहते हैं जिस पर, जिस जगह काम हो, मफाल जिस जगह काम हो, ज़र्फ है। अच्छा जी, कुलू, अल्लाह ने कहा खाओ, वशरबू और पियो, मिर रिज़्क़िल्लाह, अल्लाह के रिज़्क से, वला तासो, देखें फेल नहीं आ गया, नहीं, रोका जा रहा है काम से। फेल नहीं किसे कहते हैं, वो फेल जिससे काम रोके, जिस तरह ला ताकुल मत खाओ, ला तजरी मत मारो, वला तासो और ना फिरो, फिल अर्जी जमीन में, मुफसिदीन फसाद मचाते हुए, बस। आपको पता है कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कैसे कैसे बहाने किए, और क्या क्या बातें की, और कैसी जिद्दी कौम थी, बहाने वाली कौम थी, अकल बहुत थी लेकिन जिद्दी बहुत थे, बहाने बहुत बनाते थे। जब ये सारा मामला हल हुआ, तो चैन सुकून की जिंदगी गुजारने लगे, तो अल्लाह ताला ने इनके लिए, अल्लाह ताला ने इनके लिए ज़मीन को वसी किया, वहाँ से इनके लिए हर चीज़ उगती थी, ये लोग इस्तेमाल करते थे। अब ये ऐसा हुआ कि अल्लाह ताला ने इनसे कहा कि आप यहाँ से कोच कर जाएं, आप यहाँ से दूसरे इलाके चले जाएं, बैतुल मक़दस की तरफ आप सारे चले जाएं, लेकिन आप वहाँ जाके रहें, उस ज़मीन को अपना ठिकाना बनाएं। जब ये लोग वहाँ से निकले,
جب وہاں داخل ہونے لگے نا، تو بستی کے شروع میں یعنی اس جگہ کے آغاز میں ہی بڑے بڑے دروازے تھے۔ اللہ نے ان سے کہا کہ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، جب اس بستی میں داخل ہو، فَكُلُوا قَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا، کھاؤ پیو اس سے جہاں سے تم جاؤ، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ، لیکن جب ان بستی کے دروازوں میں سے داخل ہو تو داخل ہوتے ہوئے دروازے میں پاؤں رکھتے ہوئے ایک لفظ کہنا، کیا؟ حِطَّةٌ حِطَّةٌ، کہ یا اللہ میری توبہ، یا اللہ ہماری توبہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ ہماری توبہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ والے جملے بار بار اپنی زبانوں پہ جاری کرنا، یہ اللہ کی طرف سے حکم تھا۔ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، وقولو حکم ہے، امر ہے، اور کہتے جاؤ حتۃ توبہ توبہ۔ اللہ کہتے ہیں کیوں میں تم سے یہ بات مطالبہ کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ نغفر لکم خطایاکم، اگر تم کہو گے توبہ توبہ تو میں تمہاری توبہ کو قبول کر لوں گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور فرمایا نہیں صرف یہ بات نہیں، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، بلکہ میں تمہیں اس چیز کا بدلہ زیادہ دوں گا، زیادہ نیکیاں میں تمہیں اس پر دوں گا۔ اچھا، آگے پتہ ہوا کیا؟ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی، ان ظالموں نے یہ جملہ ہی بدل دیا۔ حتت ان کسے کہتے ہیں؟ توبہ کو، توبہ مانگ۔ یہ اتنی ظالم اور ہٹ درم قوم تھی، یہ حتتن کی جگہ لفظ استعمال کرتی تھی حنتتن، نون کے ساتھ، حنتتن، حنتتن، حنتتن کہتے ہیں گندم کو، مکئی کے دانے کو کہتے ہیں، گندم کو۔ تو یہ کہتے تھے حتتن کی جگہ، ہنسی مذاق میں اللہ کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ حتتن کے کہنے کی جگہ بتائی بار بار کہتے تھے حنتتن حنتتن حنتتن، نبی کو دھوکہ دے رہے تھے، ساتھ والے لوگوں کو دھوکہ دے رہے تھے۔ یہ ان کا مطلب، حتتن کا مطلب یا اللہ توبہ توبہ، حنت نون کے ساتھ حنتتن، حنتتن کا مطلب ہے یا اللہ گندم دے گندم دے، مذاق کرتے تھے۔ اللہ کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں آئی۔ اللہ نے کہا میں نے تمہیں حکم دیا کہ تم توبہ کرو، تم لفظ بدل کے یہ باتیں کرتے ہو۔ اللہ نے کہا کہ ان لوگوں نے ظلم کیا ہے۔ کیا ظلم کیا؟ کہ لفظ کو بدل دیا۔ اللہ نے کہا پھر ہم نے، اب اس باری معافی نہیں ہوئی۔ کیوں؟ خدا کے ساتھ مذاق، اللہ کی ذات کے ساتھ مذاق، اور بالکل حکم عدولی، اتنی نعمتیں کھا کے، من اور سلوہ، بٹیر اور میٹھی شیرین جیسی چیزیں تم کھا کے تم میری نافرمانی کرتے ہو۔ کیا کچھ نہیں دیا اللہ نے ان لوگوں کو۔ اللہ نے کہا ہم نے کیا کیا، فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ان کی نافرمانی جو وہ بار بار لگاتار کر رہے تھے، ہم نے آسمان سے ان کے لیے عذاب نازل کیا۔ یہاں کانو، کتنے عجیب الفاظ ہیں یار، کتنے عجیب الفاظ ہیں، قرآن پہ غور کریں بہت کچھ ملتا ہے، آپ خود غور کیا کریں، میں اتنی باتیں آپ کو نہیں بتا سکتا، 40 منٹ سے اوپر زوم کی کلاس چلتی نہیں ہے۔ بما کانوا یفسقون، فرمایا نافرمانی بار 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 کر رہے تھے۔ جب کسی لفظ کے ساتھ فعل مضارع کے پیچھے اگر کانا کے ساتھ کوئی لفظ آ جائے، کانا کانا کانو، اس طرح کے کوئی لفظ آئے، تو یہ ماضی استمراری ہو جائے گا، یعنی یہ وہ کام ہے جو ماضی میں وہ لگاتار کر رہے تھے۔ اللہ نے کہا ہم نے عذاب، یہ نہیں ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے گناہ کیا اللہ نے عذاب بھیج دیا، نہیں نہیں، یہ بات نہیں ہے، لگاتار یہ لوگ گناہ کر رہے تھے۔ اس لیے میرے اور آپ کو بھی ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے کہ اللہ کی ذات کتنی مہربان ہے، کتنی غفور الرحیم ذات ہے وہ، کہ ہمارے بار بار گناہ کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالی ہم پہ عذاب نازل نہیں کرتے، اتنی پیاری ذات ہے۔ اور جب توبہ کرو فوراً معاف کر دے۔ آج میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، بڑی عجیب بات ہے، میں آپ لوگوں سے بھی شیئر کر رہا ہوں، بڑی لکھنے کی بات ہے، ہمیشہ اس کو اپنے پاس لکھ کے رکھیں۔ اب مجھے بہت خوشی ہوئی اور میں نے یہ جب بات پڑھی، کہتے ہیں امام بغوی رحمہ اللہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے تفسیر بھی لکھی ہے، بہت سی کتابیں بھی لکھی ہیں، بہت بڑے عالم گزرے ہیں کئی صدیاں پہلے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ایک نام ہے اللطیفو، یا لطیفو بھی لوگ پڑھتے ہیں نا، تو یا لطیفو یہ اللہ کا ایک نام ہے، اور انہوں نے اللطیفو کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے، بڑا مزے کا جملہ لکھا ہے۔ فرمایا اللطیفو اس ذات کو کہتے ہیں کہ جب انسان سے گناہ ہو جائے تو اللہ اس شخص کے ذہن سے وہ گناہ ہی نکال دے تاکہ یہ بعد میں سوچ کے شرمندہ نہ ہو۔ دیکھیں، سمجھیں، اللطیفو کا ان معنی کیا بیان کیا، فرمایا کہ اتنی غفور الرحیم ذات ہے، اتنی رحمت، اتنی پیاری ذات ہے کہ جب انسان سے گناہ ہوتا ہے وہ توبہ کرتا ہے تو ہو سکتا ہے نا بعد میں بار بار سوچے گا یار وہ گناہ کیا تھا، مجھے ابھی بھی شرم آ رہی ہے، خو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اللہ کہتے ہیں جب اس نے معافی مانگ لی تو اللہ اس کے ذہن سے وہ گناہ ہی اٹھا لیتے تاکہ بار بار یہ سوچ کے شرمندہ نہ ہو اپنی نظروں میں، اتنی غفور الرحیم ذات۔ آگے دیکھیں جی، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ، ان کی قوم نے، یہ اصل میں پچھلے رکوع کے ساتھ اس کا ربط یہ یعنی ملی
بات یہ ہے کہ ان کی قوم کے پاس پانی نہیں تھا، تو انہوں نے کہا ہے موسیٰ ہمیں پانی چاہیے، تو اللہ نے کہا اضرب مارو بے عصا کا الحجر، عصا کا اپنا عصا کہاں پہ؟ حجر، پتھر کو مارو۔ حجر کسے کہتے ہیں جی؟ پتھر کو۔ فرمایا اس پتھر پہ اپنا عصا مارو، فن فجرت، ہوا کیا؟ فن فجرت، بس پھوٹ پڑے، من حسنتا عشرت عینہ، 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ اسنتا عشرہ کسے کہتے ہیں؟ 12، 12 کے ہندسے کو، اسنتا عشرہ 12، عینن چشمے، قد علم کل اناس مشربہم، پہچان لیا ہر گروہ نے اپنی جگہ کی۔ اصل میں ایک پتھر تھا بہت بڑا۔ اب مفسرین نے لکھا ہے یہ کون سا پتھر تھا، یہ کوئی عام پتھر تھا، یہ خاص تھا۔ بعض نے لکھا ہے کہ یہ صحیح بخاری کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نہر کے قریب نہانے کے لیے گئے، لمبا واقعہ میں پھر آپ کو کبھی سناؤں گا، تو لمبا آگے شاید آ جائے اس کے متعلق، کہ موسیٰ علیہ السلام نہر کے قریب ایک پتھر پہ اپنے کپڑے اتار کے نہر میں نہا رہے تھے، غسل کر رہے تھے، تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے پتھر پتھر موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے ہی لے کے بھاگ گیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے بھاگ رہے تھے، سو بھی حجر سو بھی حجر، کہ اے پتھر میرے کپڑے دے دے، پتھر میرے کپڑے دے دے۔ تو وہ لمبا واقعہ ہے، تو بعض مفسرین نے کہا یہ وہی پتھر ہے جس کو آپ حضرت موسیٰ نے مارا لاٹھی سے، تو اس کے اندر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ اب 12 چشمے کیوں پھوٹے؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل کی قوم میں 12 بڑے خاندان تھے، اب ان کی آپس میں ہر وقت نوک جھوک لڑائی جھگڑا رہتا تھا، تو اللہ نے چشمے ہی 12 اتارے کہ ہر خاندان کا ایک چشمہ ہو، تاکہ آپس میں اندر کوئی لڑائی بھی نہ ہو۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ قد علم کل اناس مشربہم، پہچان لیا ہر گروہ نے، اس لیے کل اناسن 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 کا مطلب ہوگا گروہ، یعنی ہر گروہ نے جان لیا کہ میرا یہ والا چشمہ ہے، میرا یہ چشمہ ہے، میرا یہ چشمہ ہے۔ آگے یہ سمجھ، کلو وشربوا من رزق اللہ، اللہ نے کہا دیکھو کتنی نعمتیں دے رہا ہوں، اب کھاؤ پیو میرے رزق، اللہ کے رزق سے، ولا تعصوا فی الارض مفسدین، لیکن دیکھو اب بھی بات وہی ہے، ولا تعصوا، نہ پھرو، ولا تعثوا، نہ پھرو نہ گھومو زمین میں مفسدین میں فساد کرتے ہوئے، اب تو باز آ جاؤ جب اتنا کچھ آپ کو دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، چلیں ابھی 1 2 منٹ ہیں، وہ واقعہ بھی آپ کو سنا دیتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا بہت دلچسپ واقعہ ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے نا موسیٰ علیہ السلام پہ ایک الزام لگایا تھا۔ اب ہوتا یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اکثر لوگ، مرد خواتین، یہ کپڑے اتار کے نا برہنہ طور پہ ایک دوسرے کے سامنے غسل کیا کرتے تھے، یعنی کوئی شرم یہ چیزیں نہیں تھی۔ یہ تو ہماری امت پہ اللہ کے بہت اعجاز ہے، بہت فضیلتوں سے اس امت کو اللہ نے نوازا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام، جب ظاہر سی بات ہے نبی تو نبی ہوتا ہے، وہ تو حیادار ہوتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے غسل نہیں کرتے تھے، وہ چھپ کر نہاتے تھے، کیونکہ نبی ہے، نبی پیدائشی طور پہ اللہ اس کے جسم میں، اللہ اس کی مٹی میں یہ غیرت کا مادہ رکھ دیتا ہے، غیرت مند ہوتا ہے نبی بچپن سے، تو موسیٰ علیہ السلام چھپ کے نہ تھے۔ اب ان لوگوں نے الزام یہ لگایا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے جسم پر کچھ بیماری ہے، کچھ دانے ہیں، یا ان کی شرمگاہ، اس طرح کی کوئی باتیں کرنا شروع کر دی کہ یہ ایسے ہیں، اس لیے یہ ہمارے سامنے نہیں آ رہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کے جسم کے اندر کوئی عیب نہ ہوتا، کوئی عیب نہ ہوتا، تو موسیٰ علیہ السلام ہمارے سامنے نہ آتے۔ اب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی عزت کو بھی بچانا تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت کو بھی لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا تھا، تو ایک دن کا واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نہر کے قریب، نہر میں نہا رہے تھے، اپنے پتھر قریب قریب پتھر تھا، اس پہ اپنے کپڑے اتار کے رکھے اور نہانے لگے۔ اب کیا دیکھتے ہیں کہ نہاتے ہوئے دیکھا کہ پتھر ہی کپڑے لے کے بھاگ گیا، بڑی عجیب بات ہے، پتھر وہاں آگے آگے پیچھے موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کہتے جا رہے اے پتھر میرے کپڑے دے، اے پتھر میرے کپڑے دے۔ اب اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا، وہ اتنا بڑا پتھر وہاں جا کے رکا جہاں سارے یہودی کھڑے تھے، یہاں سارے وہ منافق لوگ تھے جو موسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگا رہے تھے، اسی جگہ جا کے رکا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو سارے لوگوں نے دیکھا کہ یہ کیا، موسیٰ علیہ السلام برہنہ ہے، جب دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام کا جسم چمک رہا تھا، بہت خوبصورت جسم تھا موسیٰ علیہ السلام، تو سارے لوگ اپنی آنکھیں نیچے کر لی سب نے، کہ ہم جس موسیٰ پہ الزام لگا رہے تھے اس کا جسم ایسا ہے، اللہ نے کتنا خوبصورت جسم عطا کر دیا موسیٰ علیہ السلام کو، بڑے حیران ہو۔ تو اس طرح شک بھی دور ہو گیا، اور جو وہ الزام لگاتے تھے وہ الزام بھی خود بخود دور ہو گیا، اور یہ لوگ اپنی ہی باتوں میں مگن ہوئے اور اپنی باتوں پہ جھوٹے ثابت ہوئے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ تو بعض مفسرین نے کہا یہ وہی پتھر ہے جو کافی عرصے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اس پہ سوٹی ماری تھی، چھڑی ماری تھی، عصا مارا تھا، تو 12 چشمے اس سے نکلے تھے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کو میں نے سینڈ کیا نا، یہ ترجمہ قرآن جس سے میں بھی آپ کو پڑھاتا ہوں، یہ میں نے آج کل میں یہ غور کیا کہ اس کے نیچے ایک ایک لفظ کا مطلب لکھا ہوا ہے، یعنی یہ ماضی ہے یا مضارع ہے، ٹھیک ہے؟ جو کل مجھے کہہ بھی رہا تھا کوئی کہ آپ ایک ایک چیز لفظ کے بارے میں بتائیں، تو یہ نیچے لکھا ہوا بھی ہے،
एक एक लफ्ज का मतलब यहाँ नीचे लिखा हुआ है। ये हाशिए में देखें, ऊपर कुरान पाक लिखा होगा ना, उसके अगले सादा सफ़े पे जो उर्दू लिखी हुई है, तो एक एक लफ्ज का लफ्जी मतलब और ये सारी चीज़ें भी लिखी हुई हैं। आखिरी बात ये है कि 10 मुहर्रम का अगर कोई रोज़ा रखता है तो ये इंतहाई सवाब का काम है। पिछले 1 साल के गुनाह भी अल्लाह ताला मुआफ़ करते हैं। और भी इसकी बहुत सी फजीलतें हैं, अगर कोई वो भी रखना चाहे तो रख सकता है। ठीक है जी। इसके अलावा किसी साथी का कोई भी सवाल हो मुहर्रम अल हराम के हवाले से या वैसे, तो वो अभी पूछ सकते हैं। 9वीं 10वीं को छुट्टी होगी? नहीं, कल देखेंगे। अगर कल सिग्नल न हुए तो फिर ग्रुप के अंदर ऐलान कर दिया जाएगा कि छुट्टी है। अगर सिग्नल हुए तो फिर मेरे ख्याल से हमें क्लास लगा लेनी चाहिए ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो। ठीक है। बहरहाल कल मैं आपको ग्रुप के अंदर ऐलान कर दूंगा। सिग्नल ना हुए तो फिर कल क्लास लगाएंगे।